جن کے بچہ جن کا بچہ جن کے بچے میں بول گیا، جن کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن جو ہے نا وہ انڈا دیتا ہے، شیطان، آپ سے فرمایا کہ شیطان انڈا دیتا ہے۔ کچھ مرئی کچھ غیر مرئی مخلوقات آسمانوں سے آتے جاتے، ملائکہ، دیگر مخلوقات زمین پہ، جن، پری، چڑیل، بدروہیں، اس معاملے میں بچپن سے ہی کمزور واقع ہوں۔ ایک انجانا سا خوف جو اندرون و بیرون مقام پر، لوگ بھی تو ایسی چیزوں کا تذکرہ آتے ہیں مگر خوف نہیں کھاتے۔ 5ویں جماعت میں تھا، آرمی ہمارے گاؤں آتی تھی، ٹیلی ویژن ان کے پاس ہوتا تھا، کبھی ٹاکی والی فلم بھی لگا دیتے، فلم پاٹے خاں۔ اسی ٹاکی والے سینما میں پہلی مرتبہ کوئی فلم دیکھی۔ ایک رات یوں ہوا، میرا جگر تھام کے رکھیے گا، کہ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گاؤں سے باہر آرمی کے لگائے ہوئے ٹی وی دیکھنے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ گاؤں کے شمالی حصے میں قبرستان ہے اور درخت بھی بے شمار ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیووں کا یعنی چراغ پکڑے ہوئے، مگر مجھے تو چراغ ہی نظر آئے، ایک رو میں جا رہے تھے۔ ایسا منظر پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا خوف کا لرزہ طاری ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ آرمی والے مجھے گھر چھوڑ کے گئے، کہنے لگے اس کا دل چھوٹا ہے، کمزور و ناتواں ہے، اسے رات کو باہر نہ بھیجا کریں۔ میرے دوستوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا تھا، مجھے بخار ہو گیا۔ والدہ مجھے صوفی فضل کریم مرحوم، جو ہمارے امام مسجد بھی تھے اور ہمارے پڑوسی اور میرے قرآن پاک کے استاد محترم کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دم کیا اور میری طبیعت سنبھلی۔ ایک دفعہ رات کے وقت چھت پر پڑ رہا تھا کہ ایک غیر مرئی مخلوق دیوار پر بیٹھی ہوئی نظر آئی اور پھر رجل ہو گئی۔ میں نے آیت الکرسی اور کل کا ذکر شروع کیا۔ ایک گھر میرے والدہ نے میری پڑھائی کے لیے مخصوص کر لیا ہوا تھا۔ دوسرے گھر جاتے ہوئے بھی کئی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ صوفی فضل کریم مرحوم کا گھر کراس کر کے، کیونکہ ان کے گھر کے نیچے میں ایسی مخلوقات کا تذکرہ سنا تھا۔ صوفی صاحب مرحوم سے بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ تمہیں تنگ نہ کیا کریں۔ بس پھر ہم مست ملانگ ہو گئے اور دبانگ ہو گئے۔ بڑے بھائی کی شادی تھی، شور و غل تھا۔ ہمارے محلے والی مسجد کے 2 پورشن تھے، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے، خصوصاً جمعہ اور عید این کے لیے وقت تھا، مگر مشہور اس لیے تھا کہ اس حصے میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس طرف سے رات کو کوئی گزرنا نہیں تھا، اور کئی دفعہ تو ایسے حوادث ہوئے، مگر کیا کروں، امتحانات قریب تھے۔ میں نے استاد محترم صوفی صاحب سے درخواست کی کہ میں مسجد کے حصے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چابی دے دی اور ماں بدولت خرامہ مگر قدرے دبے ہوئے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی کے آگے پردہ تھا جو جینٹس اور لیڈیز کو تقسیم کرتا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے کی طرف دیکھنا شروع کیا، ہل رہا تھا۔ پرندے آئے، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، اور ایسا کوئی ماحول بن گیا کہ وہ پردے میں ایک جن نما چیز نے اپنے خوفناک منظر سے مجھے اتنا ڈرا دیا کہ لگ رہا تھا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کتابیں پکڑ لی اور دروازے کی طرف لپکا۔ لیڈی سائڈ کا دروازہ لاک تھا کیونکہ میں مین دروازے سے اندر مسجد آیا تھا۔ اس طرح بھاگا تو باہر سے کنڈی تھی، جائیں تو جائیں کہاں، بس ایک ہی طریقہ تھا کہ یہاں سے بھاگوں تو کیسے بھاگوں، اور خود کو کہنے لگا اور پڑھو گوشہ تنہائی میں۔ پسینے چھوٹ رہے تھے کہ گرمیوں کا موسم بھی تھا اور خوف کا عالم بھی تھا۔ واپس لوٹا تو ایک دیوار مسجد کی جو بعد میں دیکھی تو کہ اتنی اونچی تھی کہ چڑھنا کراس کرنا بڑا مشکل تھا۔ بس اللہ خیر صلی اللہ، وہ دیوار پتہ نہیں کیسے پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی گولی کی طرح۔ گلی میں ابا جی ملے، کدھر جا رہے ہو؟ ٹھہرو ابا جی، ٹھہرو ابا جی، نہ وہاں جن ہے۔ کہاں ہے؟ میں آؤ میرے ساتھ۔ ابا جی میں نے نہیں جانا۔ میں نے گھر جا کے سانس لیا اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ ویسے وہ جن ہو یا جن کا بچہ، سینگ تھے اور بھیانک آنکھیں شعلہ نما، وہ منظر میں بھول نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا، انتظار کیجیے۔